خالق الأرض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى سيدنا ومولانا وملجأنا ومحرمنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته الأصفياء وعلماء ملته الأتقياء وعلى سائر أتباعه إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين
بے حد و بے حساب ثنا اور تعریف اور حمد ہے اس رب کریم کے لیے جس نے اپنے خصوصی کرم سے ہمیں زندگی میں یہ ماہ مبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ سب کے الحمدللہ۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ الحدید سے آیات قریبہ تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا ہے۔ اس کے بارے میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے اسباب اور وسائل پیدا کرنا، اور اس زندگی کو ہمارے لیے دلچسپ، رنگین اور جاذب بنانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں مختلف قسم کی چیزیں عطا فرمائیں۔ یہ نعمتیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی کہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں اور ان نعمتوں کے ذریعے انہیں استعمال میں لا کر ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ نعمتیں اور یہ وسائل، یہ اسباب اللہ کریم نے بلا وجہ بلا مقصد نہیں، ان کے ادا کرنے کی اور دیے جانے کے ایک بہت بڑا مقصد، بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ کہ اللہ کریم نے ہمیں یہاں بھیجا اور ہمیں فرمایا گیا کہ تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک محدود پیریڈ کے لیے، محدود وقت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم نے اس زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا خالق مالک تم سے راضی ہوگا۔ تو دوستو، جو کلمات کے بعد میں تلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا، ان کے اندر اللہ پاک نے بڑے کھلے انداز میں اور بڑے صاف انداز میں ہمیں دنیا کی حقیقت بتایا۔ کیا بتایا؟ دنیا کی حقیقت۔ آج وہ ہماری دنیا، جس دنیا میں ہم غرق میں مست ہیں، اور بعض اوقات اس دنیا کی مصروفیات اور اس کی وجہ سے ہم اپنے خالق و مالک کو بھی یاد نہیں ہوتے، بلکہ کثیر لوگ دنیا میں ایسے دماغ اور مست ہیں کہ انہیں اپنا پیدا کرنے والا خالق و مالک بھول چکا ہے۔ اس کا واضح ثبوت آذان کے بعد مساجد میں مسلمانوں کی حاضری سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک واضح ثبوت ہے۔ آپ جانتے ہیں رمضان کے علاوہ عام حالات میں ہماری مساجد میں حاضری کتنی ہوتی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں کتنے آگے ہوتے ہیں؟ یہ ہم پر واضح ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پائی کا ان کا حساب کر کے زکات دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کتنے ہمارے معاشرے
ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جنہیں آخرت یاد ہے، جنہیں یہ یاد ہے کہ یہ دنیا یہی رہ جانی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کتنے لوگ۔ تو دوستو، اللہ کریم نے خود اپنی زبان قدرت سے ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت کو یاد رکھا۔ آئیے ہم اللہ کے کلام سے دنیا کی حقیقت سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ ارشاد تعالیٰ کہ اے لوگوں جان لو، ویسے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ایک بات کو اہل ایمان توجہ سے سنتے ہیں لیکن انداز کا ملاحظہ کرنا۔ جب دنیا کی حقیقت اللہ کریم نے بیان کی تو ابتدا میں فرمایا کہ اے لوگوں جان لو، گوشے گوش سے سنو، توجہ سے سنو۔ انہا الحیات الدنیا، کہ یہ دنیاوی زندگی لہو ایک کھیل ہے، ولعب، اور یہ زندگی کا سامان، وزینہ، اور یہ دنیا چند دن کی خوبصورتی ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اس کے اندر تم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو۔ فخر کس طرح؟ یہ فخر کہ میری برادری اتنی بڑی ہے، میں اتنا بڑا نہیں آدمی، میرے اتنے مسائل ہیں، میرا بینک بیلنس کتنا ہے، میرے عزیز و اقارب اتنے ہیں۔ فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ تمہارے اپنے مابین کے فخر کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور باہم کثرت ظاہر کرنا ہے مال و دولت۔ میرے پاس اتنا مال ہے، میری اتنی اولاد ہے۔ فرمایا اس دنیاوی زندگی کی مثال کمثل غیث، بادل کی طرح، بارش کی طرح، جو تمہاری کھیتوں پر برستا ہے، اعجب الکفار نباتا، اور اتنی برستی ہے کہ اعجب الکفار نباتا، زمین کی کھیتی کی سبزی کسانوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اتنا پھل، اتنی گھنی فصل، سنما یہی جو قدرہ مصفا، پہلے فصل نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت کا پانی برستا ہے، زمین سے گھنی فصل ہوتی ہے، کسان حیران ہو جاتا ہے، اتنی فصل۔ سنما یہی جو قدرہ مصفا، فرمایا کہ اس پر کوئی بلا پڑتی ہے تو تم دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ سنما یکون حطاما، پھر ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا جیسے کھیتی پہلے نہیں تھی، پھر انتہائی گنجان پیدا ہوئی، پروان چڑھی، کسان حیران ہو گیا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھیتی زرد ہو گئی۔ کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، تباہ و برباد ہو گئی، اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ فرمایا تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال سی۔ وَفِي الْآخِرَةِ، پھر جہاں سے پوچھ کر کے آخرت میں جانا ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ عذاب شدید، بعض لوگوں کو شدید عذاب ہوگا اسی دنیا کی وجہ سے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور کچھ وقت وہ ہوں گے جنہیں اسی دنیا کی وجہ سے آخرت میں ان کی مغفرت ہو جائے۔ وَرِضْوَانٌ، اور بہت بڑا انعام یہ ملے گا کہ پیدا کرنے والا مالک کہے گا میرے بندے میں تم سے راضی ہوں۔ دنیا ایک، انجام دو۔ اب توجہ فرمائیں، دنیا ایک، انجام بعض کو شدید عذاب، بعض کی مغفرت کی، اور بہت بڑا انعام یہ کہ پیدا کرنے والا مالک اس سے راضی ہوں۔ اس سے بڑا کوئی انعام، اس کے بعد اگر کوئی انعام ہے تو وہ صرف دیدار الہ۔
اس سے اس کے بعد بڑا انعام رضائے اللہ کی رضا۔ تو پتہ چلا میرے دوستوں، یہ دنیا نہ سراپا شر ہے نہ سراپا خیر ہے، اس کے اندر دونوں پہلو ہیں۔ ہمیں بھی اولاد اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اسباب حیات اللہ کی نعمت ہے، لیکن بتا دیا کہ کچھ بھی ہو ہمیشہ نہیں ہمیں دینے لگے، ایک دن آئے گا ختم ہو جائے، ہمیشہ نہیں دینے کی بات ہے۔ لیکن جو تیرا سلوک ہوگا اس کا تیرا انجام ہوگا۔ اب تیری مرضی، تو عذاب شدید کا مستحق بنتا ہے یا تو اللہ کی بارگاہ سے اجر کریم کا مستحق۔ اب یہ تیری مرضی ہے۔ آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا سارا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر ایک دھوکے کا ذریعہ ہے، ایک دھوکہ۔ آج میں بادشاہ، آج میں شاموں کا شاہ، آج میں سرمایہ دار، آج میں نمبردار، آج میں بہت مالدار، صنعتکار، آج میرا گنگا کائنات میں بہتا ہے، آج دنیا میرا نام لیتی ہے، آج دنیا مجھے سلام کرتی ہے۔ فرمایا میں پیدا کرنے والا مالک میں بتا رہا ہوں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے۔ دھوکے میں نا کیا ہے؟ دھوکہ۔ فرمایا سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں بڑھو، آگے بڑھو مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف بڑھو۔ ایمان والو، تمہارا قدم اللہ کی مغفرت کی طرف اٹھنا چاہیے، جنت کی طرف اٹھنا چاہیے، جہنم کی طرف نہیں اٹھنا چاہیے۔ برادران اسلام کہہ رہے ہیں یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کا کیا ہے؟ امتحان کا ہے۔ امتحان یوں سمجھ لیں، امتحان کا کمرہ ہے، ہر ایک کو اللہ نے اپنے فیصلے کے مطابق دی، دینے کے بعد جس حال میں بھی رکھا، امیر کو امارت میں، غریب کو غربت میں آزما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے، انجام جیسی زندگی گزارے گا ایسا۔ تو دوستان گرامی کر یہ دنیا ہمارے سامنے ہے، بات بالکل واضح ہے۔ ساری تقریب کا لب لباب آپ کی خدمت میں میں نے قرآن کریم کے ترجمہ میں پیش کیا۔ یہی آج کی تقریب ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے بندو ہوشیار رہنا، یہ دنیا کا ساز و سامان دھوکہ ہے۔ کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو یہ دنیا، اس کا متاع، ساز و سامان، اسباب، مال، اولاد، اقتدار، سب کچھ ایک دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ اس دھوکے میں نہ آنا۔ میرے رب کریم بے حد حمد و ثنا تیری ذات کے لیے، میرے مالک تیرا بے حد و بے حساب شکریہ، تو نے ہمیں پہلے آیا کر دیا، پہلے بتا دیا کہ یہ دھوکہ اس میں نہ آنا۔ برادران گرامی کا بندہ جب دنیا میں آتا ہے، آسائش حیات آتا ہے، انسان کی فطرت میں یہ ہے اگر کچھ نہ ملے گا وعدہ کرتا ہے، اگر مل جائے سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، اگر اختیار مل جائے عموماً باغی بن جاتا ہے، پھر اپنے جتن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے بندے یہ اختیار، یہ بہاریں، یہ رونقیں، یہ زندگی کی رعنائیاں ہمیشہ باقی، ہمیشہ باقی، ایک وقت کے لیے، ایک وقت تک یہ میرے ساتھ ہے۔ یہی مین تعلیم جملہ دیا ہمارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے
دودھ اور شراب کے پیالے میں آپ کے سامنے دنیا و آخرت پیش کی گئی، آپ نے آخرت کو چن لیا، دنیا کو رد فرما دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کریم نے بہت اعلیٰ مقام دیا، بہت مرتبہ دیا۔ میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگوں کی تو مفاتیح خزائن دنیا، میرے رب العالمین نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ دوسرے مقام پر الفاظ ہے، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں مل گئی۔ اللہ رب العالمین نے چابیاں دے دی۔ لوگ میرے یار یہ کفار تانا مارتے ہیں، تیرے پاس ہے کچھ نہیں، تم محمد غریب ہو، تیرے پاس مال و دولت نہیں، ہم تمہیں کیوں مانے؟ اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں اپنی ساری دھرتی کی چابیاں دے دی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے، اگر میں چاہوں یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلنا شروع کر دے اور جتنا چاہوں خرچ کروں، لیکن میں نے اللہ کے لیے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کے لیے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے۔ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں اور حال اپنا کیا؟ گھر کے اندر آفتاب کا چولہا نہ جلا، مہینوں دو وقت کا کھانا نہ ملا۔ اللہ کی قسم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، لوگوں پوری زندگی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ آدمی ساری زمین کی چابیاں، ہر بار یہ رہا کہ فاقہ مستی ہے، کبھی روزہ جاری ہے۔ میرے آقا گھر آئے، پوچھا عائشہ گھر میں کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ آقا کچھ بھی نہیں فرمایا، ہم روزے سے ہیں۔ ہم بولی کیا؟ ہم روزے سے۔ اللہ والوں کو یہ بات بہت پسند ہے۔ ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں، لیکن دوستان گرامی اگر حال یہ ہے کہ گھر چولہا نہیں جلتا، رات کو کبھی کبھی دیا میں تیل ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہے کارگار کائنات کے اندر انہیں کھانا حالات زندگی اپنے ذاتی معاملہ۔ اسی بات کی طرف اللہ حضرت عظیم البرکت نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کل جہاں مل کر ہر جاؤ کی روٹی لینا، کل جہاں مل کر ہر جاؤ کی روٹی لینا، اس شکم پر کہنا تاکہ کل میری امت کو مشکل نہ پیش آئے۔ وسائل ہوتے ہوئے برادران گرامی کل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب فاروق اعظم آئے، ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر جب آئے کیا دیکھا؟ میرے آقا سو رہے ہیں۔ کہاں سو رہے ہیں؟ کائنات کا تاجدار کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر سو رہے ہیں۔ کھجوروں کے پتوں سے بنی چٹائی پر سو رہے ہیں۔ جناب حضرت فاروق اعظم آئے، میرے آقا کے بدن پر اس وقت کبھی اس مبارک نہیں ہے۔ حضرت عمر جب آئے، ملنے کے لیے آئے، دیکھا میرے آقا کے بدن مبارک پر کھجور کے پتوں کی لکیریں ہیں، نشانات ہیں۔ یہ ساختہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس عاشق کے دل فگار کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ حضرت عمر رونے لگے، فرمایا عمر رونے کا مقام نہیں، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت فاروق اعظم کی جب حالت میں فاقہ آیا، جب حالت سمجھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آیا، آپ کے بدن پر کھجور کے پتوں کے نشانات دیکھے، مجھے دل میں ارمان آیا، یا اللہ دنیا داروں کے لیے ریشم کے بستر ہیں، تیرے یار کے
خود عملی زندگی میں یہ نمونہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی، آج ہم مرد ہوں یا ہماری عورتیں ہوں، ہمارے بوڑھے ہوں یا ہمارے نوجوان ہوں، اگر پوچھا جائے تو آپ نماز نہیں پڑھتے، جواب ہوتا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہم تو بہت زیادہ مصروف ہیں۔ بھائی ٹائم کہاں گزرتا ہے؟ واضح بات ہے دنیا میں، معاملات میں، یہ دنیا سنوارنے میں، یہ بات، یہ کام سمجھ جائے، یہ کام سمجھ جائے، یہ تھوڑا سا کام ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری عصمت مائیوں اور بہنوں، قابل غور ہے بات، کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمیں دنیا کی وجہ سے اپنا خالق مالک بھول گئے، ہم اللہ کریم کو یاد نہیں کرتے، اور اس دنیا کے بنانے میں ہم بہت زیادہ مصروف ہیں۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں سرکار کی میت میں جا رہا تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے باہر نکلے، گندگی پورے کرکٹ کا ڈھیر ہے، اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ میں خاموش ہو گیا، میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ یہ صحابہ کا احترام تھا، انتہائی ادب تھا، نہ بولے آقا یہ گندگی ہے، یہ کوئی کرکٹ کا ڈھیر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دکھایا، ابو ہریرہ دیکھ رہے ہو یہ چیچڑے، ابو ہریرہ دیکھ رہے ہو یہ بکری کا چھوٹا سا پاؤں کا ٹکڑا، یہ اس کا سین، یہ فلاں فلاں چیز ہے، ان کا نام لے کر فرمایا ابو ہریرہ دیکھ رہے ہو؟ اب کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ ہے وہ دنیا جس کے لیے انسان ساری کبو کرتا ہے، یہ ہے دنیا۔ کیا انجام دی؟ کپڑا دیا، اسی کا بہترین کھانا کھایا، وہ فضلہ بن گیا، انجام کے لیے دنیا۔ دوستو آج اس دنیا کے لیے ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، اس کا یہ انجام۔ دنیا اللہ نے دی ہے، ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ طالب دنیا ہو جاؤ، اسلام یہ نہیں ہے کہ بالکل دنیا چھوڑ دو۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہے، جیسے کشتی۔ کتنی حسین مثال ہے مولانا روم نے، کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی کے اوپر کشتی ہے تو تیرتی رہتی ہے، اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی اور یہ کشتی۔ میرے بھائی اگر کوئی دنیا میں اس لیے رہے گا، اس لیے زندگی گزارے گا، اس اللہ میں گزارے گا، اگر دنیا کو اللہ کی یاد کے لیے استعمال کرے گا، اللہ کی یاد کا سبب بنائے گا، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ دنیا کو بنائے گا، اللہ کی قسم سمجھ لے تیری قسمت کی کشتی تر گئی ہے۔ اور اگر تو دنیا میں ڈوب گیا اور یہ دنیا تیرے دل میں آ گئی، یہ دنیا گئی کہ دنیا کے لیے تو نے خدا کو بھلا دیا، سمجھ لے زندگی کی کشتی ڈوب۔ یہی فلسفہ ہے، یہ اسلام کی ترجمانی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، نہ بیوی کا پیار، نہ بچوں کا، نہ بھائیوں کا، نہ رشتے، یہ بھی نہیں۔ یہی رہو لیکن یہاں اس طرح رہو، ساری دنیا میں رہو لیکن تمہارا دل و دماغ مالک کے لیے وقف رہے۔ ارے کتنی پیاری بات ہے، فارسی کے شاعر نے بھی کہتا ہے ہم شاہد پرزے خوبا منمو خیال مائے چکنم کے چشم خود دین نہ باست حد نگاہے۔ اے دنیا والو ساری کائنات حسینوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن میں اپنی قسمت پر نازاں ہوں، میری آنکھوں میں یار کے سوا کوئی بستا نہیں ہے۔ کیا حسین کا چیز ہے، ساری دنیا بھری ہوئی، ہم شاعر پرزے خوبا منمو خیال مائے، میری اولاد بھی یہاں، میرا مال بھی یہاں، میرے اسباب بھی یہاں، میرے رشتے دار
یہاں رہیں، بچوں کا حق ادا کرے، بیوی کا حق ادا کرے، رشتے داروں کا حق ادا کرے، لیکن اس لیے کرے کہ وہ راضی ہو۔ اور لوگوں جب یہ انداز حیات ہوگا، خدا کی قسم کی دنیا تیرے لیے کشتی، تیری زندگی کی کشتی کے لیے کشتی بن جائے گی، سہارا بن جائے گا۔ لیکن اگر اولاد اور مال اور زندگی کے نام پر خدا کو بلا دیا، پھر سمجھ لے زندگی کی کشتی تباہ و برباد ہو گئی۔ لہٰذا میرے دوست، ہمیں یہاں اسی طرح زندگی گزارنے کا سبق دیا گیا کہ رہو دنیا میں، لیکن اپنا مقصود، اپنا مراد اللہ کو بناؤ، اللہ کو راضی کرو۔ میں نے کئی بار یہ بات آپ سے کی، حضرت عبید اللہ آپ نے استخارہ کیا، استخارہ میں اشارہ کیا قرآن اللہ کے بندے کے پاس جاؤ، اس سے وہ خود یہ اللہ تک پہنچ جائے گئے، اس کی بڑی دکان ہے، مصروف ہے، دیکھا دل میں خیال آیا کہ تو بڑا دنیا دار ہے، کاروبار کر رہا ہے۔ جب خلوت کرنے کے گئے انہوں نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے میں آپ کو دیندار سمجھ کر آیا تھا، لیکن دنیا دار بتایا، سارا دن کاروبار میں لگے رہے۔ اور ساتھ ہی شیر پڑھا، شیر پڑھ کر کہنے لگے نہ مردستان کے دنیا دوست دارد، وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں، وہ اللہ کا بندہ کہلانے کے قابل نہیں، جو دنیا سے پیار کرے اور دنیا سے نہ مردستان کے دنیا دوست دارد، وہ مرد خدا نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، جو دنیا کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہے۔ میں نے پایا آپ بڑے دنیا باہر نکلے، اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے پورا شعر نہیں پڑھا، پورا شعر پڑھو، نہ مردستان کے دنیا دوست دارد، اگر دارد مدد برائے جان دارد، مرد خدا پیشہ وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، لیکن اگر کچھ دنیا رکھتا ہے تو اس لیے کہ وقت آئے تو یار کے نام پر قربان کر دوں، اس لیے اگر دنیا رکھتا ہے تو پھر جائے۔ بس یہی مسئلہ ہے یاد ہے میرے دوستوں، یہاں زندگی گزارنی کہ ہمیں دنیا سے بالکل تعلق نہیں ہونا چاہیے، دنیا کو اس طرح استعمال کریں جس طرح اللہ کے حبیب نے استعمال کرنے کی اجازت دی تو کامیاب، ہم انشاءاللہ کامیاب۔ لیکن اگر دنیا میں ڈوب گئے، اگر اس کی وجہ سے اللہ کو بلا دیا، دوستو اگر دنیا کے لیے، اولاد کے لیے، رشتے داروں کے لیے اللہ کو کیا کر دیا، بلا دیا گیا، پھر ناکام۔ غور فرمائیں، ہم آج اللہ کے حضور میں حاضر ہیں، جمعہ پر بدا رمضان کی مبارک ہے، بڑے اشتیاق سے آپ آئے۔ میں آپ کے جذبات مجبور نہیں کرنا چاہتا، اللہ آپ کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول، لیکن کیا مجھے آپ کو دعوت فکر دینے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ بولیں برابر نگرانی کر، آج بڑے پیار سے آپ مسجد میں آئے، رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، شاید پھر زندگی رمضان آئے آئے، شاید مجھے یہ ملاقات، یہ لمحات ملاقات ملے یا نہ ملے، یہ پیار کے لمحات، یہ برکت والے لمحات ملے یا نہ ملے۔ آج ہم مشکل کے جمعہ الوداع ادا کرنے کے لیے آ گئے، آج ہم قضائے عمری دینے کے لیے اپنے خیال کے مطابق آ گئے، لیکن برادران گرامی قدر قضائے عمری سے ایک دن پڑھنے سے نہیں ادا ہوگی۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ جتنے آئے ہیں، ہم میں سے آئے اپنے گھر پاؤں میں جھانکے سوچے میری کتنی زندگی ہے، اس زندگی میں نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی اور کتنی پڑھی ہیں۔ اللہ کی قسم میرے دوست، آج اپنے گھر پاؤں میں جھانک لیں، اور اگر نمازیں نہیں پڑھی اور کثیر نہیں پڑھی، زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکے، پھر سوچ کیوں نہیں پڑھ سکا؟ اس لیے نہیں پڑھ سکا، کبھی اولاد کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، کبھی اہل خانہ کے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، کبھی کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکا۔ آج میں
کتنا ساتھ جائے، اس کی حقیقت کیا؟ برادران گرامی قدر آج ہم دنیا بناتے ہیں، آج ہم اس زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ حشر قوم، ہم پوری قوم مجرم ہیں، ہمارے ملک میں سود عروج پر ہے، ہمارے ملک میں سود کا نظام علل اعلان ہے، حالانکہ قرآن پاک کے فیصلے کے مطابق سود لینے والا، دینے والا، دلانے والا اللہ رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ رسول سے اونچے بولے کیا کرتا ہے؟ جنگ دوستوں سے ہوتی ہے دشمنوں سے؟ بولے دشمن سے جنگ ہوتی ہے، دوست سے نہیں، محبوب سے نہیں جنگ ہوتی۔ اللہ کریم ہمارے محبوب ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بولے نیچے بولے، اور نمازیں ہم نے نہ پڑھی دنیا بنانے کے لیے، ہم نے بددیانتی کی دنیا بنانے کے لیے، ہم نے دنیا میں ظلم کیے دنیا بنانے کے لیے، لیکن دنیا کسی کے ساتھ جائے؟ بتاؤ قبر کے ساتھ جائے؟ حدیث پاک ہے، ارشاد ہوتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میری زمین، یہ میری جائیداد، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرا ہے، میرا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، الا ما اکلت فافنیت وما البست وابلیت، تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا، تیرا وہی ہے جو تو نے پہن کر وسیلہ کر لیا، اور تیرا وہی ہے جو تو نے اللہ کے نام پر دے لیا، باقی تیرا نہیں ہے، تیرا جنازہ نہیں اٹھے گا، مالک آ جائیں گے، نہیں ہے بول رہے وہ پہلے آ جائے۔ اور ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں، ہمارے باپ کی جائیداد میں یہ بھی شامل تھا جی، یہ بھی شامل۔ برادران گرامی قدر کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، بادشاہ شکار کے لیے نکلا، حرم کا پیچھا کیا، بہت دور چلا گیا، پیاس لگی، فقیر کی کٹیا میں گیا، جھونپڑی میں گیا، پانی پینے لگا، فقیر نے ہاتھ پکڑ لیا، پانی میرا ہے، میں سیلاب ہوں، بڑی مشکل سے دور سے بھر کر لایا، پانی نہ پیو۔ بادشاہ کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی، کہنے لگا اے آدمی خدایا، میں بادشاہ ہوں، مجھ سے جو چاہو لے لو، پانی کا گلاس لے لو۔ کہنے لگا اگر بادشاہ ہے لے کر دو، بادشاہی پانی کا گلاس لے لو۔ کہنے لگا لو بادشاہی آدھی لے لو، پانی کا گلاس مجھے دو، میری زندگی بچ جائے۔ پانی کا گلاس پیا، تھوڑے تھوڑے بھی لگائی، بھول گیا نہ فقیر یاد، نہ فقیر کا وعدہ یاد، نہ معاہدہ یاد، آ کر پھر دنیا میں گم ہو گیا، کھو گیا۔ لیکن وقت آیا دوستو، وہی پانی اندر رک گیا، چھوٹا پیشاب بند ہو گیا۔ پھر خیال آیا اسی فقیر کو بلایا جائے، جب بلا کر لایا گیا، فقیر کہنے لگا میرا وہی مطالبہ ہے کہ باقی بادشاہی بھی مجھے دو، پھر میں دعا کروں گا۔ اللہ کے بندے سے وعدہ کر لیا، دعا کی، پانی رک گئی، اس کا پیشاب جاری ہو گیا۔ اٹھا، اپنا بوری بستر اٹھایا، باہر سے نکلنے لگا۔ فقیر نے کہا کہاں جاتا ہے؟ کہنے لگا اب میں وعدہ خلاف ورزی نہیں کروں گا، اب بادشاہی میری ہے، میں فقیر بن گیا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ فقیر نے ہاتھ پکڑ کر کہا نادان، میں تیری بادشاہی پر تھوکنا بھی نہیں چاہتا، پاؤں کی ٹھوکر کر میں رکھتا ہوں کہ تاج خسرواں میرے آقا میرے مولا ہے محمد عربی، میری تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہے، میں تیری بادشاہی پر تھوکنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا اللہ، جس بادشاہی کی وجہ سے تمہیں اللہ کو بھلا دیا، اس تیری بادشاہی کی قیمت ایک پانی کا گلاس ہے، اگر نہ پینے کے لیے میرے بادشاہی قربان کر دیتا ہے، اندر رک جائے پھر بھی بادشاہی قربان کر دیتا ہے۔ نادان جس تیری بادشاہی کی قیمت ایک پانی کا گلاس، اس کے لیے کسے بھولا؟ بولے کسے؟ اس پر
کو جو مانگے نہیں میں تیرے حسین نقش و لباس کا، اس کریم کو بھول گیا جو تمہیں پانی کے نقشے سے پیدا کر کے اتنا حسین انسان بناتا، اور اس کو یاد کرنے کے لیے تیرے اور میرے پاس قانون جن کو فرمایا دنیا کے نادانہ ہونا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، لوگوں سن لو، گوشے ہوش سے سنو، توجہ سے سنو، یہ دنیا کھیل کا سامان ہے، دل بہلانے کے لیے چند دن کی رونقیں ہیں، زینتیں ہیں، واللہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ رہے گا، میرے مالک کا نام رہے گا۔ یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہے میرے دوست، لیکن آج ہم دنیا کے لیے کہاں سے کہاں چلے گئے، اور یہ لالچ ہے مجھے اور ملے، مجھے اور ملے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہے، ایک آدمی کہنے لگا ہوئے اللہ مجھے بھی ملا لیجیے، ہم سفر بنا لیجیے۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ، ساتھ مل گیا، ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا، 3 روٹیاں آپ کے پاس ہیں، ایک اس نے کھا لی، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے کھا لی۔ جب کھا لی تو آپ پانی پینے کے لیے گئے، آپ ادھر گئے، پیچھے سے روٹی غائب ہو گئی، آپ آئے، فرمایا روٹی کہاں ہے؟ کہنے لگا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، مجھے کوئی علم۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میرے ساتھ آؤ گے، واپس جاؤ گے؟ کہنے لگا جناب آپ کے ساتھ آؤں گا۔ اچھا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آگے گئے، مستورات سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں، عورتیں مہربانی کر کے خاموشی اختیار کریں۔ خان صاحب اوپر جگہ میں کا رقم ہے، بچے کو بھیجیں یہ جگہ بنا دیں۔ عورتوں سے گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کریں اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں۔ توجہ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئی ہے، ایک ہرن کو آپ نے بلایا، ہرن آیا، آپ نے ذبح کیا، پکایا، کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد اس کی عذاب کو جوڑ کر فرمایا کوئی نہیں زندہ ہو جاؤ، ہرن زندہ ہو جاؤ۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا، فرمایا کہ اس اللہ کی عزت کی قسم ہے جس نے ہرن کو زندہ کیا ہے، آپ کی بتا دو روٹی کہاں گئی؟ کہنے کو مجھے کوئی پتہ نہیں۔ آگے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی لگا گئے، متعدد معجزات اس کو دکھائے اور حیرت انگیز معجزات دکھائے۔ 1-2 معجزات دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ ہی بتا دو روٹی کہاں گئی؟ آخری جو آپ نے معجزہ دکھایا وہ یہ تھا کہ آپ پتھروں کے پاس سے گزر رہے تھے، مختلف ڈھیلے اور پتھر جمع کر کے آپ نے ان کو فرمایا تم سونا اور چاندی بن جاؤ، تو سونا اور چاندی بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے یہ تبدیلی میری عزت کے لیے کی ہے، آپ بھی بتاؤ روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا میرے والا سچی بات یہ ہے کہ روٹی میں نے کھائی۔ آپ نے فرمایا تم دنیا دار ہو، میرے ساتھ نہیں چل سکتے، لہذا اب تمہارا میرا راستہ جدا ہو۔ خوش ہوا، سونے اور چاندی کے وہ ڈھیر لیے جو مال و دولت ملا وہ لے کر خوشی سے جانے لگا۔ راستے میں 2 ڈاکو مل گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس آدمی کے پاس ایک رسی گزرا ہے، ان کے دل میں خیال آیا، اور یہ خیال آیا کہ اس آدمی سے مال لوٹ لیا جائے۔ یہ خیال بنا کر کے اسے قتل کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا مجھے قتل نہ کرو، ہم مال تینوں تقسیم کر رہے تھے، مال ہی میں جھگڑا ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ رب نے فرمایا اے لوگوں کمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اے میرے بندے یہ دنیا میں تیرے لیے پیدا کی تاکہ دنیا کو استعمال کر کے مجھے راضی کر لے۔ اے میرے بندے یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ دھوکے کا ذریعہ ہے، بولو دھوکے کا ذریعہ۔ کمل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکا ہے، سراسر دھوکا ہے۔ دھوکے کی مثال کر رہا ہوں،
دریا کنویں میں سے کھانا لینے کے لیے چلا گیا بازار، وہ وہاں گیا کھانا خریدا، لیکن دنیا دار کے دوستوں دنیا پر نظر رکھنے والے کو اس کے دل میں خیال آیا اگر تینوں نے تسلیم کیا میرے حصے میں کیا آئے گا، کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دیا ہے۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دی، وہ کھانا کھا لیا اور کھانے میں زہر ملا کر واپس چل دیا۔ ان دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کیوں نہ ہو جب آئے قتل کر دیا جائے تاکہ وہ تیسرا حصے دار ختم ہو جائے، وہ جب ختم ہو جائے گا ہمیں آتا مل جائے گا۔ کیوں آیا اور تینوں نے قتل کر دیا۔ میرے دوستوں کو زہر ملانے والا قتل ہو گیا اور وہ دونوں خوش ہیں۔ انہوں نے کہا بعد میں مال دولت لے جائیں گے، پہلے کھانا کھا لیں۔ جب کھانا کھایا زہر ملا کھانا کھایا وہ دونوں بھی مر گئے، تینوں پڑے مال و دولت پڑائے۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو کہا لوگوں یہ ہے وہ دنیا جس کے لیے اس نے اللہ کے نبی سے غداری کی، لیکن حال دنیا کی بے وفائی کا یہ ہے یہ نہیں ہے، تینوں جان قربان کر چکے ہیں۔ یہ ہے دنیا جس کے لیے آج ہم اپنے خدا کو ایک نے دوسرے کو داؤ لگایا، دوسرے نے تیسرے کو لگایا۔ کتنی جمع کرے گا قانون، کتنی جمع کرے گا قانون کی دنیا اور خزانوں کا یہ حال تھا کہ قانون کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی جماعت منگوائی جاتی، جانوروں کی جماعت منگوائی جاتی تو چابیوں کا خزانوں۔ لیکن جب قانون کو کہا گیا اللہ کا حق کو جس نے تمہیں مال و دولت دیا، قانون کہنے لگا یہ میری محنت کا سمجھ ہے، میں کیوں نہیں سکتا۔ اللہ نے خزانے سر پر رکھ کر زمین میں انصاف دیا، فرمایا ہم تجھے اور تیرے مال کو دنیا کے لیے عبرت بنائیں۔ بتائیں کس سے دنیا میں وفا آئے گی؟ اسی لیے آدم چشتی صاحب ایک پیاری بات کرتے رہتے ہیں کہ کس سے نال وفا کی اس دنیا پہ اس میں کسی کے ساتھ بھی وفا آگے کہتے ہیں ایک تھے قدم لگے نہ کسے ساتھ ٹر گئے بارو باری تے آدم نہیں تھے دل نامی میں تے روستے ٹرگی باری۔ خدا کی قسم جس نے بھی دل لگایا وہ رو کر یہاں سے گیا، روتا چلاتا گیا کہ ہائے میرے ساتھ کچھ بنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی مقام پر سے گزرے، وہاں کچھ مردے پڑے۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ لوگ دنیا دار ہیں، اگر دنیا میں یہ نہ مرے ہوتے کم از کم یہ مٹی نصیب ہے، یہ دنیا پر ننگے پڑے ہیں۔ صاحبوں نے کہا حضور والا ہمیں کیا پتا دنیا دار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی میرے مالک تو اپنی مہربانی سے میرے لیے مردوں کو زندہ کرتا ہے، میں سے ایک کو زندہ کر تاکہ اپنے حالات پہ ایک کو زندہ کیا گیا، آپ کے سامنے آیا، فرمایا اپنے حالات بیان کرو۔ کہنے لگا حضور والا یہ بات سچ ہے کہ ہمیں دنیا میں اتنے کھو گئے کہ ہم نے دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین کی جان سے ہم غافل ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی روح اللہ آپ نے سب فرمایا، آپ نے فرمایا اپنے حال
فرمایا ذرا اور مجھے بتاؤ تیرے دوستوں کے کیا حالات ہیں، ان کا انجام کیا ہے، آج وہ کس حال سے گزر رہے ہیں۔ اگر عرض کرنے لگے حضور والا میں تو جہنم کے کنارے پر لٹکا تھا، مجھے وہاں بھیجا، وہاں سے بھیجا گیا، لیکن میرے دوستوں کو جہنم میں برباد کر دیا گیا ہے۔ حضور والا کو بولے کیسے ان کے منہ میں جہنم کی لگامیں کرا دی۔ دوستان گرامی کر آج ہم کن گھوڑ دھڑیوں میں ہیں، نہ خدا یاد ہے، نہ اس کا پیار مصطفیٰ یاد ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ خدا کی حدود کی پابندی، اور ہم سب سے بڑے مومن۔ کتنا بڑا ستم ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لوگوں یہ چند دن کا دھوکہ ہے، سوچے بنا آنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ اور جنہوں نے دنیا کو پہلے دیا، فرعون دنیا دار بنا رہا، جب پانی میں غرق ہونے لگا تو کہنے لگا اب میں آمنت برب بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ بھائی جب موت آ جاتی ہے اس وقت تو ہر ایک کو یاد ضرور جاتی ہے۔ رب کریم نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب تمہیں خدا یاد آیا، وہاں تمہارا لگاتا تھا وہاں کو تم رہا ہم سے بھی بڑا، وہاں اتنا بڑا بنتا تھا اور تمہیں اللہ یاد آیا۔ ارشاد ہوا اس میں اللہ کی عذاب میں گرفتار کر دو، اور فرمایا ہم میرے بدن کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور ہزاروں سال گزر گئے، فرعون کا ڈھانچہ آج بھی مصر کے حضرات گھر میں تمہیں کو دعوت سے نظارہ دیا کہ خدا کی نافرمانی کا انجام کیا ہے۔ دوستان گرامی کا اس دنیا کے لیے آج ہم سے بھی حدود کا خیال نہیں کرتے، نماز کے لیے نماز نہیں، جس دنیا کے لیے وہ دنیا انتہائی بے وفا ہے، وہ تیرے ساتھ نہیں جائے گی اور کوئی وفا نہیں کرے گی۔ اگر تیرے ساتھ جائے گی تو تیرے دل کا مال نہیں جائیں گے اور تیرے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے۔ جنہوں نے دنیا کو پڑے رکھا کتنے مطمئن دنیا سے گئے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں دنیا دار مرتا ہے 3 حسرتیں لے کر مرتا ہے، کتنی؟ مجھے بولو 3 حسرتیں لے کر مرتا ہے دنیا دار۔ پہلی حسرت کہ جتنی دنیا جمع کرنی تھی اتنی نہ کر پایا کہ مجھے موت آ۔ ہمارے ساتھ کا وہ ذرائع حاصل کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ میاں صاحب کہتے ہیں میں ابھی نہیں سمجھا تھا کہ میرے اقتدار کا سورج ضرور ہو گیا۔ بیگم صاحبہ کہتے ہیں ہمارے اور زراعی صاحب کے بھی پروگرام باقی تھے کہ ظالموں نے تب تعارف کیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے ہی بیان نہیں، میرے امام حسن نے پہلے بتا دیا تھا دنیا ہر دنیا دار کا ہی کہنا کہ وہ حسرت لے کر مرتا ہے۔ میں نے جتنی دنیا بنانی تھی اتنی نہیں بنا سکا کہ کیا ہوا؟ بولے ایک حسرت۔ دوسری حسرت یہ لے کر مرتا ہے کہ کمائی میں ہے، اب استعمال غیر کریں، اب استعمال۔ اور تیسری حسرت اور افسوس ڈرے کہ ہائے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں جہاں آیا دنیا میں کھو گیا، اللہ رب العالمین کو بھلا دیا۔ آج میں جب مر کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اس اپنے پیدا کرنے والے مالک المالک کا کون سے اس کو کون سا منہ دکھاؤں گا؟ ہر دنیا دار کرتا ہے یہ 3 حسرتیں لے کر مرتا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے تاریخ کے صفحات پڑھ رہا، محمود رشید عباسی خاندان کا بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا عالم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود جب موت کا وقت آیا دوستوں لوگ پاس موجود ہیں اور اس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ آج وہ مر رہا ہے جس کی مملکت کو زوال آ گیا، وہ باقی ہے جس کی مملکت کو کبھی زوال۔ دنیا کا ایک اور بادشاہ کے مرنے کا میں اللہ کے لابوں میں بڑا وہ بادشاہ مر رہا ہے، انتہائی بہترین ڈسکٹر ہے، بھاڑے مار کر رونے لگا، لوگوں نے کہا بادشاہ سر رونے کی وجہ کیا؟
سیدنا حضرت علی مرتضیٰ کا دور ہے. مالک غنیمت آیا, ایک کمرہ سونے چاندی سے بھر گیا. آپ نے فرمایا بلاؤ لوگوں. مالک غنیمت حضرت علی تقسیم کر رہے ہیں. دوستان گرامی اگر جب مالک غنیمت سارا تقسیم کر دیا, حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا جھاڑو لاؤ. جھاڑو لایا گیا. امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے جھاڑو ہاتھ میں لیا, کمرے سے جھاڑو لیا. جھاڑو لے کر باپ کو چھانا گیا. جو اس کے اندر سونے یا چاندی کے ٹکڑے نظر آئے وہ بھی خراب کر دیے. مٹی کو ہاتھوں سے اٹھا کر حضرت علی باہر بیٹھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وقت میں کہہ رہے ہیں اے دنیا جان دنیا داروں کے پاس علی کے دل میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. یہ ہے وہ مرنے کا اندر جو اولیاء کا بادشاہ. ارے تکبیر, ارے رسالت, ارے تحقیق. یہ ساری سٹیٹیں ملائیں تو ہارون الرشید کی بادشاہی کا مقابلہ نہ کیا ہو. جلال والا بادشاہ وزیر سے کہتا ہے وزیر میں نے حج تو پڑھ لیا, میرے دل میں دقت نہیں آئی. کوئی ایسا اللہ تعالیٰ ملا میرے دل میں دقت آئے. اس نے کہا سنا ہے قرآن میں اعجاز آئے ہوئے. کہنے لگا بلانا پیش کرو, میری ملاقات کراؤ. وزیر گیا تو میں اعجاز کے بعد حضور بادشاہ ملنے کے لیے آنا چاہتا ہے. فرمایا ومال الامیر علی قابل فقیر. بادشاہ کو بتاؤ امیر فقیر سے کیا لینے آئے گا. کہنے لگا حضور لینے کچھ نہیں آنا چاہتا, صرف زیارت کرنا چاہتا ہے. فرمایا اسے بتا دو. خدائے کہتا ہے اے ہارون تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے, میں تیرا چہرہ ظالم نہیں دیکھنا چاہتا. خبردار میرے پاس نہ آنا. وزیر واپس آیا. کہنے لگا حضور والا مجھے آپ سے بھی ڈر لگتا ہے. وہ بھی دنیا کا بادشاہ, تو دین کا بادشاہ. میں بتانے آیا ہوں حضور والا بادشاہ آ رہا ہے. کہتا ہے میں زبردستی زیارت لے کے جاؤں گا. اتنے میں ہارون الرشید آ گیا, دنیا آ گیا. حضرت مظاہر نے ایاز نے دیے پر ہاتھ لا کر بلا دیا. ہارون کہنے لگا حضور مہمان کی عزت کرنی چاہیے, آپ نے دیا بجھا دیا. فرمایا اللہ میری آنکھوں کو ظالم کے چہرے سے محفوظ رکھ لے. یہ ہے اللہ. ہارون الرشید کہنے لگا جناب علی مجھے کوئی نصیحت کیجیے. حضرت سیدنا خدیر نے جو نصیحت کی ذرا میرے دوست سن. اگر میرے دل میں آ جائے اللہ کی قسم سے میری زندگی بدل جائے, انقلاب آ جائے. حضرت خدیر نے فرمایا اے ہارون الرشید ذرا یہ بتا آج جس تخت پر تو بیٹھا ہے اس سے پہلے کون تھا. کہنے لگا میرے آبا اجداد. فرمایا تیرے بعد کون آئے گا. کہنے لگا میرے بعد میری اولاد آئے گی. فرمایا تیرا قیام اس تخت پر کتنا ہے. کہنے لگا مجھے کوئی پتہ نہیں. فرمایا جو تیرا تخت اتنا بے وفا ہے کہ مسافروں کی سرائے ہے. کبھی کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے, کبھی کوئی آ کر بیٹھ جاتا ہے. پر بیٹھ کر آج کا بولے کیوں خدا کو بھول گیا. ہارون الرشید انتہائی فطرت انسان تھا. داڑھی مار کر رونے لگا. اتنا رویا کہ بہت بڑی اسلامی مملکت کے بادشاہ کی ہچکی بن گئی. تو وزیر بیان کرتا ہے ہارون الرشید روتا روتا بے حال ہو گیا. جب احاطہ ہوا کہنے لگا زندگی بالنصیحہ, مجھے اور نصیحت کیجیے. فرمایا نصیحت یہی ہے آج تیرا لباس اور ہے, غریب کا لباس اور ہے. جب تیری موت آئے گی تیرے اور غریب کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہارون الرشید پھر رونے لگا, رنگ کرنے لگا حضور والا اور نصیحت. فرمایا آج تیرا تخت اور ہے, آج تیرے بستر پر مکھن کی چادر ہوگی, ریشم ہوگا, غریب کے نیچے مٹی ہوگی. لیکن سن لے قبر والا بستر ہارے کے لیے جیسا
بے عمل بننا چاہتے ہیں اور اس دنیا کے لیے آج ہم مالی کو ڈھونڈ چکے ہیں. جس دنیا کا انجام یہ ہے اور اس کی یہ حقیقت ہے. برادران گرامی کر امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ اب خوف نہیں کہ میرے باپ کو شرک میں مبتلا ہو جاؤ. میرے آقا نے توحید کو اتنا نکھار کر بیان کر دیا کہ فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. آج جن مولویوں کو شرک کی اٹھتے بیٹھتے کرتی ہے وہ حضور کے مقام سے آگاہ نہیں. انہیں کیا پتا مقام شرک کیا ہے. حضور نے فرمایا مجھے امت کے بارے میں شرک کا خطرہ نہیں ہے لیکن مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ دنیا تمہارے سامنے آئے گی تم دنیا کے لیے دوڑ دوڑ کر آگے ہو. اور حالیہ کہ دنیا کے لیے بھائی بھائی کا گلا کرتا ہے. مسلمان کا بھائی نہیں اور دنیا کے لیے گلا کاٹا جا رہا. اور میرے بھائیوں میرے دوستوں خدا کی قسم ہمارے جرموں کا دائرہ بہت وسیع ہے. اگر جمعہ پر ودا پر آئے ہو تو زندگی کی غلطیوں کو یاد کر کے روئے بھی اور زندگی کی غلطیوں کا کفارہ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. میرا کوئی آدمی معاف نہ کرے میرے ساتھ نہ بیعدبی کرے اگر میں معاف کر دوں گا اللہ بھی اس کو معاف کرے گا. ضابطہ ہے یہ. لیکن آپ بتائیں اگر میں گاڑی پر سفر کرتا ہوں اگر کوئی آدمی ایک گاڑی پر سفر کرتا ہے ٹکٹ نہیں دیتا وہ میرا نقصان کر رہا آپ کا نقصان کر رہا پوری قوم پاکستان کا نقصان کر رہا ہے. بعض لوگ خوشی کے لگاتے ہیں میں ہر روز گاڑی پر آتا جاتا ہوں میرے کوئی ٹکٹ نہیں ہے کیونکہ مجھے پی ٹی صاحب نے معاف کر دیا. یہ جائیداد کی تو نہیں ہے حکومت پاکستان کی. میں تو کہتا ہوں جنرل مشرف بھی اس کا مالک نہیں ہم ہیں عوام پاکستان ہیں. میں نے کہا جانے والے کہ مجھے گاڑی میں کوئی پوچھنا نہیں ہے کل غریباں تیرا ہوگا پوری ملت پاکستان کا آپ ہوگا تو بتا نہیں جو قومی خزانے میں خیانت کرتا ہے. ہمارے لیے قومی چیزوں کو ضائع کرنا بہت آسان ہے. اس لیے آسان ہے کہ ہم اس کے گناہ سے آزاد ہیں. اتنا آسان ہے. ٹاؤن کمیٹی ہے اس کا نظام ہے. اگر ایک آدمی ٹاؤن کمیٹی کا سربراہ مان کر خیانت کرتا ہے وہ ایک آدمی کا جھوٹ نہیں وہ پورے نظام کے عوام کا مجرم ہے. خدا بھی ہوگی ہم چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر کرتے ہیں لیکن وہ بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں. ہمارے منہ پر جو آتی ہے تو اس سے مسلمان کے بارے میں وہی منافق ہے وہ جی واصل ہے وہ جی خبیث ہے وہ جی پردے کرنے کا منافق ہے. کسی کو منافق کہنے سے پہلے یہ دیکھ لے کر قیامت میں اس کو منافق کہنے کی تمہیں پوری دلیل اور صفائی دینی پڑے. آسمان ہے کہ جنت اللہ آئیے اس دنیا کے لیے ہم یہ سارے جتن کرتے ہیں لیکن یہ دنیا ہمارے کام نہیں ہے. دعا کریں اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرتا. اللہ پاک نے بڑی پیاری ہمیں دعوت کیا خیال ہے دعوت کسی کی حکم کرنی چاہیے نہیں. یہ حکم ہے اور حکم تو دعوت کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات. اے لوگوں آگے بڑھو اللہ کی مغفرت کی طرف. اس دنیا کے پیچھے نہ جاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو. اللہ کی رضا کی طرف بڑھو. اللہ کی رضا. اسی دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ راضی ہو جائے. بھائی ہر مالدار برا نہیں ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ مکہ کی سب سے رئیس عورت تھی. اتنی بڑی رئیس کے بڑے استعمال حضرت خدیجہ الکبریٰ سے شادی کی خواہش رکھتے لیکن مائی صاحب نے قبول نہیں کرتی. حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ بہت بڑی مالدار. ہمارے اسلام میں 40,000 کے درہم کے قریب مال کی تجارت کیا کرتی. اتنی بڑی مالدار. سارے مالدار ہوئے نہیں. صدیق اکبر بہت بڑے مالدار. حضرت علی پر زندگی میں ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ اگر زکات دیتے تو 1000 درہم زکات بنتی لیکن حضرت علی زکات نہیں دی. کیوں؟ سال پورا ہونے سے پہلے ہی سارا مال دینے والے کے نام پر قربان. یہ جو آتا ہے نا
علی نے زندگی میں زکات نہیں دی یا خلفائے راشدین نے. بعض لوگ یہ رائے کے طور پر کرتے ہیں، شیعہ اصحاب ثلاثہ پر کرتے ہیں، باقی حضرت علی پر کرتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے زکات آنے کا موقع ہی نہیں دیا جو ملتا اللہ کے نام پر ضرورت کا رکھتے وقت دے. تو دوستو سارے مالدار اگر دنیا اس لیے ہے، اگر مال اس لیے ہے کہ مال ہی راضی ہو تو خوشا قسمت. کتنا حسین و انداز ہوگا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ گھر سے اٹھ رہا ہوگا، رسول اللہ کے گھر میں آج چراغ نہیں چلا. کیوں نہیں چلا؟ مکہ کی مالدار رئیسہ کا جنازہ اور گھر میں تیل نہیں ہے، چراغ نے بجا دیا. خدیجہ الکبریٰ زبان حال سے کہہ رہی ہے دنیا والوں رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی، مکہ کی تاجدار تھی، سارا مال محمد کریم پر خلا کر کے جا رہی ہوں، آج میرا گھر دیکھ دے. اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیا. اس خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کتنا حسین وقت ہوگا جب صدیق بدن کے کپڑے بھی اللہ کے نام پر لٹا کر بیٹھا تھا. تو اتنے میں جبریل آ گئے. جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ آج تیرے جبریل نے تیری دعوت، تیرے ابو بکر نے تیری دعوت پر بدن کے کپڑے قربان کیے ہیں. میرے مالک رب پوچھتا ہے ابو بکر سب کچھ قربان کر کے پچھتائے تو نہیں ہو؟ اس سودے پر پچھتائے تو نہیں؟ خوش ہو کہ پریشان ہو؟ جب صدیق نے یہ پیغام سنا تو صدیق پر وجہ نہیں ہو گیا، دامے مار کر رونے لگے. صدیق وجہ میں روکا بھی جا رہا ہے اور کہنا بھی جا رہا ہے انا ربی راہ. صدیق کہتے ہیں آقا میں تو خوش ہوں کہ میرے مالک کو یہ میری بات اتنی پسند آئی کہ جبریل کو میری خبر دینے کے لیے بھیجا. میری زندگی کے مالک کے نام پر بکا ہوں، میری زندگی کے مالک کے نام پر بکا ہوں. اسی بات پہ ہوں نازاں، اسی بات کی خوشی ہے. پتہ نہیں جب رسول اللہ کے سامنے صدیق پر وجہ کا یہ عالم تھا، کائنات پر کوئی عادت صدیق کو پہنچ سکتا ہے؟ کائنات کا کوئی بڑی غوث قطب صدیق کے اس وجہ کا مطالعہ کر سکتا ہے کہ ذہن میں خیال خدا ہے، آنکھوں میں جواب مصطفیٰ ہے. اور صدیق اپنی قسمت پر ناز کرتا ہوا کہتا ہے آقا میں راضی، آقا میں راضی، آقا میں راضی. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر میرا خدا کہہ رہا ہے، میں ابو بکر سے کہہ دو ابو بکر میں بھی دل تک راضی ہوں. ہر مالدار ہوا نہیں ہے جب مال اللہ کے نام پر لگاتا ہے، جب اس دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے تو خدا کی قسم اللہ اس سے بہتر دیتا ہے. وہ بولا جواب ہے جو ایک دیتا ہے وہ 10 گنا دیتا ہے. اگر ہم دنیا سے اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے کیا وہ ہمیں دنیا دیں گے؟ ابراہیم نبی نے دنیا کا طاقت چھوڑا، یاد نے وہ طاقت دیا کہ سوئی دریا میں پھینکی. لوگ کہنے لگے ہمارے بادشاہ فرمایا مجھے سوئی نہر سے نکال کر دو. حضور نہر سے سوئی کون لایا؟ فرمایا اب میں جن کا بادشاہ ہوں وہ لاتے ہیں. فرمایا مچھلیوں لاؤ سوئی. مچھلیاں سوئی لائی. فرمانے لگا میں نے وہ مملکت چھوڑی ہے خدا کے لیے، اس نے مجھے یہ مملکت اپنی رضا کی وجہ سے اس سے سودا کرنے والا